اللہ کی عطا سے. یہ کھانا کھا رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. یہ پانی پی رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. بچے ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے. پیار کرنے والے ماں باپ ملے ہیں اللہ کی عطا سے. کبھی سوچا ماں ممتا کیوں رکھتی ہے دل میں؟ اگر اللہ ماں کے دل میں پیار پیدا نہ کرتا تو ہماری ماں ہمیں کبھی پیار نہ کرتی, ہمیں کبھی دودھ نہ پلاتی, ہماری کبھی پرورش نہ کرتی. بولو دنیا میں ایسی مائیں ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچرے کی کنڈی پر پھینک کر کے بھاگ گئی؟ بتاؤ ایسی مائیں دنیا میں ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو اگر ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی, اس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے. اور یاد رکھنا, اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرے مال کی وجہ سے میں کھاتا ہوں, میرے کمانے کی وجہ سے میں کھاتا ہوں, اللہ نہیں کھلاتا, اگر یہ تصور رکھتے ہو تو کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر سوچنا کہ کھانا تو دسترخوان پہ خود کا کمایا ہوتا ہے, لیکن مٹھائی کسی کے سامنے پیش کرو, لوگ کھاؤ. خود کی کمائی, خود کی دولت, خود کا دسترخوان, خود کا گھر, مٹھائی نہیں کھا رہے جناب. کیوں؟ آپ کہتے ہیں شوگر ہو گئی, شوگر ہو گئی, بہانہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو کھائے. دسترخوان تیرا ہے لیکن نہیں چاہتا. واللہ یہ میرے اللہ کی شان ہے. اگر کوئی بندہ کھا بھی لے کوئی غذا اور اللہ نہ چاہے, الٹی ہو جائے, ہضم نہیں ہوتا, بلکہ ایسی بدہضمی ہوتی کہ انسان خود کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے. اس لیے یاد رکھنا, کھلاتا اللہ ہے, کھلاتا اللہ ہے, چلاتا اللہ ہے. اس کی نعمت کی کبھی قدر نہیں کی. دیکھو جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ کی آکسیجن لے رہے. توجہ کرنا, میں آپ سے توجہ کا طالب اور کسی اور چیز کا طالب نہیں. میں اس بات کا بھی آپ سے متمنی نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر پر نعرہ لگائیں گے یا داد دیں گے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اچھے سے سن کر دل میں اتار لے گئے میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا. لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ کی, اللہ کی آکسیجن کتنے سالوں سے لے رہے ہو؟ کوئی 35 سال کا ہو گیا, کوئی 60 سال کا ہو گیا, کوئی 70 سال کا ہو گیا, کوئی 20-22 سال کا ہو گیا. کبھی اللہ کی طرف سے گھر پہ بل آیا کہ اتنی آکسیجن تو نے میری لی ہے, اس کے بدلے میں یہ ادا کر. ڈاکٹر نے صرف 6 گھنٹے آکسیجن میں رکھا. اتنا بڑا بل بناتا ہے کہ آدمی کہتے اتنا بل ہو گیا, کہاں آکسیجن میں رکھا تھا نا, آکسیجن دی. ڈاکٹر نے اپنے پاس کی آکسیجن لی تو اس بل کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی. اللہ تعالیٰ تو تیرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تجھے فری میں آکسیجن دے رہا ہے, اور اللہ کی آکسیجن کی طرح ڈاکٹر کی آکسیجن نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے کچھ مانگا, یہ صرف ایک آکسیجن کی بات کر رہا ہوں. پھر ناک تو اس نے دی ہے, آکسیجن لینے کے لیے ناک اس نے دی, دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دی, سننے کے لیے کان اس نے دیے, چکھنے کے لیے زبان اس نے دی. اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو. رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے والوں اپنی آنکھوں سے اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا, جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا. اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنا چھوڑ دو, اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو. کیا بات ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے ساتھ بغاوت. اس کے دل سے جا کے پوچھو کانوں کی اہمیت کیا ہے جو سن نہیں سکتا. جب کسی محفل کے اندر لوگ کہتے لگاتے ہیں تو جو بیچارہ سن نہیں سکتا وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے کاش میرے پاس بھی کان ہوتے تو میں بھی سن کر کے باتوں کو لطف اندوز ہوتا. اس کے منہ سے جا کر کے پوچھو زبان کی اہمیت, بولنے کی آواز کی اہمیت, جس کو قدرت نے گونگا پیدا کیا. اللہ نے آنکھیں دی, کان دیے, زبان دیے, سب کچھ دیا. اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو, اس کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو, اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہو, اور پھر سوچتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں, ہم رسوا کیوں ہیں, ہم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی, سوچو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اگر سب نعمتیں تو اپنی جگہ, اگر وہ پلکوں پہ بال نہ دیتا تو سورج دیکھنے کے قابل نہ رہتا.
اگر وہ بھووں کے بال نہ سجاتا تو آپ کی اور میرے حسن کی لوگ تعریف نہ کرتے. یہی تو ہے کتنا نادان ہے انسان. انسان جانور سے پیچھے ہو گیا. آج کتے بازی میں گئے, انسان پیچھے ہو گیا. انسان کرے میں تو کیا. کتے سے سبق سیکھا ہوتا. اس نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی. ایک روٹی پر پوری زندگی اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سیونی والوں, ایک کتا روٹی پر پوری زندگی مالک کے دروازے پہ گزار دیتا ہے, اور ہمارے مالک نے, ہمارے رب نے ہمیں ہر نعمت دی اور کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. میرے لیے نہیں. سبحان اللہ. ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفا کیا. کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. اور ہم اتنی نعمتیں اٹھاتے, سب در پہ جاتے, مالک کے در پہ نہیں آتے. بہت خوب. جملہ آپ کو کڑوا لگے معاف کرنا, اور اگر نہیں معاف کر سکتے اس سے بدلہ بھی لے سکتے, اس کی اجازت ہے. محفل کے اختتام کے بعد جسے لینا ہے بدلہ لے لے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, کتے کو جو لوگ جھڑکتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں, وہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا وفا میں. ایک روٹی پر پوری زندگی وفا کر گیا, اور ہم نے پوری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی. ہم نے وفا کیا کی, وہ در چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے مالک کا, اور ہم اپنے مالک کے در پر آتے نہیں. اگر آتے تو بتاؤ کتنے آتے ہیں. جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, اور وہ بھی مسلمان آپس میں باتیں کرتے ہیں, یار ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, جب دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے, کیونکہ ہمارے مولانا بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں. سنیما گھروں میں گھنٹوں بیٹھنے میں تمہیں تکلیف نہیں, اور اللہ کے گھر میں 20, 25, 30 منٹ کا بیان سننے کو تم کہتے لمبی تقریر کرتے ہیں. جس قوم کا دل مسجدوں میں نہ لگے, جس قوم کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے, اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق ہے. مالک سے رشتہ توڑ دے. لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں, آپ نے کہا چلو یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ کتے نے در نہیں چھوڑا, ہم نے در چھوڑ دیا. اب کیا حل ہے؟ اس لیے کہ حل کیا ہے, حل کیا ہے. پھر کہتا ہوں آؤ کتے ہی کی طرف, اسی سے کچھ سیکھ لیں, اسی سے کچھ سیکھ لیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں صوفیہ نے کتے کی بہت ساری ایسی صفتوں کا ذکر کیا کہ کہا کہ اگر اس کے اندر کی کچھ صفتیں انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان ولی ہو جائے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اہل دنیا اس پر مذاق اڑائے کہ کتے کی بھی کوئی صفت سے کوئی ولی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کچھ صفتیں ہیں اس میں. اس کی صفت قناعت دیکھ لو, اس کا راتوں کو جگنا دیکھ لو, اس کا شکایت نہ کرنا دیکھ لو, اس کا ایک ٹائم کھا کر دوسرے ٹائم کے لیے نہ بچانے کی صفت دیکھ لو. اس کی صفتیں دیکھو. تو عرض یہ کرنا تھا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھیے بات تو ہو گئی, تھوڑی سی بات بچی سن لیں. اگر آپ اسی طرح بد نظمی کرو گے, دیکھیں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, یہ مائک بنتے بگڑتے رہتے, مشین ہے, ناراض بھی ہوا کریں. مشین کے بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے مشین کے بگڑنے کے ناراض نہیں ہوا کریں. ہم بگڑ گئے, مسئلہ یہ ہے. ابھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اور میری آواز اتنی نکل رہی ہے کہ آپ سن سکتے ہیں. یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے, یہ کوئی فن کے ساتھ آپ کے کان تک آواز پہنچے.
بس یہ تو دلوں کی فریاد ہے، اب نہ میں کوئی خطیب ہوں کہ میں آپ کو خطابت کے جوہر دکھا سکوں۔ قادری دربار کا، قادری آستانے کا، غوثیت مآب کا ایک سگے بے ہنر ہوں، اپنے دل کی آواز سے آپ کے دل کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کے کاموں سے سن لے، مائک کی آواز ختم ہو سکتی ہے لیکن دل کی آواز دل سے نکل کے اگر دل کے دروازے تک پہنچ گئی، یہ محفل انشاءاللہ انقلابی محفل ثابت ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اب ذرا دل کے کاموں سے سنے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کتے سے پیچھے ہو گئے، کتے سے پیچھے ہو گئے، کتا آگے ہو گیا، اس نے وفا کی، چلے ہم نے نہ کی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں پھر کتے سے کچھ سیکھیں۔ کتا اگر کبھی غلطی سے اپنے مالک کا در چھوڑ کر روٹی ڈھونڈنے کے لیے کہیں گیا، در بدر کہیں گیا، ادھر ادھر ہو گیا، کبھی مالک کا آستانہ چھوڑ دیا، چلا گیا، اب وہاں جب گیا تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ تو ہے کسی اور کا نہیں، وہ ہے مالک کا، اسے روٹی کوئی کیوں دے گا، اسے ہڈی کوئی کیوں دے گا، اس کی ضرورت کوئی کیوں پوری کرے گا؟ تو وہ جب در بدر پھرنے لگتا ہے تو پھر اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں۔ جب وہ در بدر پھرنے لگتا ہے اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں، مگر جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو کتا کائے کائے کر کے چلا کر کے پھر اور کسی دروازے پہ نہیں جاتا۔ جب کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں تو وہ چلا کر کے پھر اپنے مالک کے در کی طرف پلٹ آتا ہے، تو پھر وہ کتا ڈنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر مسلم امت پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تمہاری بستیاں جلائی جا رہی ہے، تمہیں بستیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے، اگر تمہارے سر پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو کتا پھر سبق دے رہا ہے۔ میں در سے دور ہو گیا تھا، ڈنڈے پڑے تو مالک کے در پہ آ گیا۔ مالک کے در سے دور جانے والوں، قدرت ڈنڈے اس لیے مروا رہی ہے، اب سب کا در چھوڑو، اللہ کے در کی طرف بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد۔ اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی بادشاہ کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی تاجدار کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی مالدار کے پاس نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پر تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، اور کل بھی اللہ کے در پہ رہے گا۔ آؤ اللہ کے بندو، سب سے رشتہ توڑ کر وَتَوَکَّلْ الہی تبتیلا پر عمل کرتے ہوئے سب سے رشتہ توڑ کر اپنے اللہ کے در کی طرف آؤ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے مصلح پر گزارو، اپنی راتوں کو اللہ اکبر عیاشیوں کے اڈوں میں گزارنے کی بجائے اولیاء اللہ کی طرح مصلح پر گزارو۔ رات ہوتی ہے تو ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں، اب تنہائیوں میں گناہ کریں گے۔ اللہ کے ولی جب رات ہوتی تھی تو خوش اس لیے ہوتے تھے، رات آ گئی ہے، رات یار کے ساتھ مصلوں پر گزاریں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، جب تک مسلمان اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصلے پر روتا رہا، مسلم جوان جب تک راتوں کو عبادتوں میں گزارتے رہے، تب تک اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی تھی۔ اور جب سے مسلمانوں نے اپنی راتوں کو تاش کے پتوں کے لیے، جوؤں کے اڈوں کے لیے، شراب کے اڈوں کے لیے، زنا کے اڈوں کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ قوم پٹ رہی ہے، یہ قوم لٹ رہی ہے۔ سن لو، کوئی اپنا غم گسار نہیں ہے، کوئی اپنا حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بے وفا دنیا سے دل لگانے والوں، یہ آوارہ دنیا سے دل لگانے والوں، یہ دنیا کی رنگریلیوں سے دل لگانے والوں، چھوڑو اس دنیا کو، پلٹو اللہ کی طرف۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، مکانات چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، یہ مطلب دنیا
چھوڑنے کو نہیں، گناہ چھوڑو، کھاؤ۔ جب اللہ نے منع نہیں کیا تو میں کیوں منع کروں؟ کلو واشربوا ولا تسرف، کھاؤ پیو، حد سے مت، اچھا لباس پہنو، حد سے مت پڑھو، گناہ مت کرو۔ آج اگر مسلمانوں کو ٹائم ملتا ہے، جوانوں کو موبائل لے کر بیٹھ کے گیم کھیلنے کے لیے، میں پوچھتا ہوں مسلمان گیم کھیلتے